بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 ہے محترم حضرات۔ تدخل اور تخلف کی جو وضاحت تھی وہ نہیں ہوئی تھی، اب اس کی وضاحت تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا تعریف ہے، کسے کہتے ہیں۔ میراث کے مسئلے میں جب یہ دو نسبتیں آ جائے تو کس طرح سے حصوں کو تقسیم کرنا پڑتا ہے، یا کس طرح سے حصوں کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ ورثہ کو مل جائے۔ تو تدخل جیسے ہم نے کہا تھا پہلے بھی آپ سے کہ مماثلت میں تو بالکل ایک جیسی عدد، تعداد اور مقدار ہوتی ہیں کہ ایک لے لے بس کام ہو جائے گا۔ توافق میں ایسا ہوتا ہے کہ دو نسبتیں جو ہے نا مل کے ایک تیسرے نسبت کو لے لیتے۔ کیا ایسا دو مقداریں ہیں، دو مقداروں میں سے ایک مقدار کا وفق جب آپ لے لیتے ہیں تو وفق جو ہے دوسرے سے بھی چلتا ہے، مانا دوسرا عدد بھی اس سے تقسیم ہو جاتا ہے، تو پھر ایک کا لے لے اور پورے میں پھر کیا کر دے، ضرب دے دے، ملٹیپلائی کرے۔ آگے تداخل میں کیسے ہوتا ہے؟ تداخل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو بڑا عدد ہوتا ہے نا، بڑا عدد، چھوٹا اس میں خود داخل ہو جاتا ہے۔ تداخل مانا دخول، یعنی کسی چیز میں داخل ہو جانا، کسی چیز میں آ جانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ 10 لوگ اور 5، تو 5 تو 10 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں کہ 6 اور 3، تو 6 میں 3 موجود ہے، یعنی اس کے اندر داخل ہوا ہے، اس کے اندر داخل ہے پہلے سے، اور اس میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم تلاوت میں جب کیا کر لیتے ہیں، سجدہ تلاوت کو کئی بار جو ہے ایک جگہ پڑھ لیتے ہیں، جب اس جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں، باہر نکلتے نہیں ہیں، تو پھر ایک جو ہے سجدہ تلاوت کیا کر دیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب تداخل ہو جاتے ہیں، مانا ایک ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو تداخل کا یہ معنی ہے محترم حضرات۔ مداخلت، اردو والی مداخلت اس مراد نہ لے کہ یار یہ آدمی ہمارے بیچ مداخلت کر رہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن معنی عربی کا ہمیں لے رہے، اس لیے مداخلت لکھ لیا تاکہ تداخل کا لفظ آسان لگے۔ تو جو بڑا عدد ہے نا، اسی کو کیا کریں گے، میت کے مسئلے میں مخرج بنائیں گے، یعنی جس سے ہم کیا کر سکیں، پھر بعد میں حصے بنا سکے، تقسیم کر سکے۔ مثال دیکھتے ہیں مداخلت کی۔ ہمارے پاس ایک ہے ماں، اور ایک ہے ہمارے پاس چچا، مسئلے میں مثلاً ایک چچا ہو، اور دو جو بھائی ہو ماں کی طرف سے، وہ حقیقی نہیں، دو بھائی خیفی مانا ماں کی طرف سے، خیفی بھی آپ بول سکتے ہیں، اخیفی بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، جب میں نے کہا تھا آپ حضرات سے کہ دیکھیے یہاں پر مسئلے میں جو ہے ماں آ گئی ہے نا، ماں کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو جب چھٹا حصہ دیا جاتا ہے، یہاں پر میت تو ہو گئی ہے نا، میت سے جو مال رہ گیا ہے وہ 6 حصے ہم بنائیں گے، 6 حصے۔ جب 6 حصے ہم نے بنا دیے تو اس میں سے آپ دیکھتے جائے، ماں کو جب ایک حصہ ہم دیں گے، وہ کیا ہے، چھٹا بنتا ہے نا 6 کا، اور چچا جو ہے اس کو بعد میں دیں گے۔ بھائی جو ہے ماں کی طرف سے، ان کو کیا کر دیں گے، ان کو جو ہے 2 حصے دیں گے، 3 چلے گئے۔ تو یہاں پر کیا بچا، یہاں پر 3 حصے بچے، وہ 3 حصے جو ہے چچا جو ہے اسٹرانگ ریلیٹیو ہے، اس کو دے دیں گے۔ تو مسئلہ جب ہم نے 6 سے بنایا، دیکھیں محترم حضرات، چھٹا حصہ ہم نے ماں کو دیا، اور تہائی حصہ جو ہے بھائیوں کو دیا،
اور باقی حصے جو ہے اسٹرانگ ریلیٹیو جو چچا کو ہے انکل کو مل گئے۔ تو یہاں پر دیکھیں تہائی حصہ بھی موجود ہے اور چھٹا حصہ بھی موجود ہے۔ تو چھٹا 6 والا حصہ جو ہے نا، جب ہم 6 سے مسئلہ بنائیں گے تو 3 اس کے اندر موجود ہے، اس لیے کیا کر دیا، اس کو 6 سے مسئلہ بنا دیا اور حصے بھی صحیح طرح تقسیم ہو گئے۔ تو یہ ترتیب کرنی پڑتی ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے تخالف۔ اب تخالف کسے کہتے ہیں؟ تخالف کا مقصد یہ ہے کہ 2 عدد جو ہے آپس میں بالکل موافق نہ ہو۔ ظاہر لفظ مخالفت ہے نا، مخالفت یا تخالف کا ایک مقصد ہے کہ 2 عدد میں نسبت نہ ہو، نہ تو برابر ہو اور نہ ان میں موافقت ہو، نہ ایک دوسرے کے تحت آ جائے۔ تداخل میں کیا تھا، ایک عدد جو ہے دوسرے کے تحت آ رہا تھا۔ تخالف میں ایک عدد جو ہے دوسرے کے تحت نہیں آئے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ہم مسئلہ آپ کو بتا دیں کہ ایک ہے ہمارے پاس میت ہو گئی ہے، اس کا ایک شوہر بچ گیا ہے، شوہر، دوسری جو ہے اس کی ماں بچی ہے اور تیسرا جو ہے اس کا بھائی بچا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مسئلے میں کیا کریں گے، شوہر کو جو ہے آدھا دیا جاتا ہے، آدھا، جس کو آپ اردو میں نصف بولتے ہیں، اردو میں بھی نصف بولتے ہیں، آدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آدھا آ جائے مسئلے میں تو پھر اس کو 2 دیا جاتا ہے، 2 جو ہے آدھا حصہ بنتا ہے۔ اور ماں کو جو ہے تہائی حصہ دیا جاتا ہے، جس کو آپ 3 لکھ سکتے ہیں، تہائی، کیونکہ تہائی 3 سے بنتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ 2 اور 3 میں کوئی نسبت نہیں نا، بالکل ایک جیسے نہیں ہے، نہ تو یہ 3 ہے نہ یہ 2 ہے، یہ 2 ہے یہ 3 ہے، بالکل آپس میں جڑ نہیں کہتے، نہ مماثلت کی نسبت ہے کہ مماثل ہو، نہ موافق ہے کہ متوافق ہو، موافقت بھی نہیں ہے ان میں، مداخلت بھی نہیں کہ ایک دوسرے کے تحت آ جائے، کیونکہ یہ جفت اور یہ طاق عدد ہے۔ جفت اور طاق تو بالکل مخالف ہوتے ہیں نا آپس میں۔ تو پھر یہاں پر کیا کریں گے، ایک کو جو ہے دوسرے میں ضرب دینی پڑے گی، ایک عدد کو دوسرے میں ضرب دیں گے، پھر اسی سے مسئلہ آگے بنے گا۔ تو جب 2 کو ہم ضرب دیں گے نا، 2 3 6، تو 6 آ گیا، مطلب یہی ہوا کہ اب مسئلہ جو ہے ہم 6 سے بنائیں گے۔ تو یہاں پر جب مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا تو پھر جو ہے حصہ اس طرح سے تقسیم ہو کے دیکھیے، یہاں پر شوہر ہے، شوہر کو ہم کیا دیں گے، آدھا دیں گے۔ 6 کا آدھا کیا ہے، 3، پہلے 2 آ رہا تھا ترتیب میں، مانا 2 نہیں آ رہا تھا لیکن نصف عدد 2 کا بن رہا تھا، 3 دے دیا، آگے کیا بچا، ماں بچی۔ ماں جو ہے نا، ماں کو کیا کریں گے، تہائی حصہ دیں گے، اور 6 میں تہائی کیا ہے، 2 ہے، تو 2 3 کیا ہو گئے، 5 ہو گئے۔ آگے ہمارے پاس بھائی بچا ہے حقیقی، اس کو 1 دیں گے، بس جو بچ گئے اسی کو دیں گے، کیونکہ وہ کیا ہے، اسٹرانگ ریلیٹیو ہیں۔